اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دعا ہے خالق کائنات بانیان کی یہ صفحہ رضا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تقسیم کر دو بیٹے, نیاز تقسیم کرو ابھی جس کو کرو. آپ سب مومنین و مومنات کا اس مقدس بارگاہ میں آنا خالق اپنے دربار میں قبول فرمائے. اس عظیم ذکر کے صدقے میں جہاں جہاں اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں مولا ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائے. اور میری دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی عزاداری مظلوم کربلا کا سلسلہ جاری ہے, مولا عزا خانوں کی, عزاداروں کی, بانیان مجالس کی, علماء کی, خطباء کی, ماتمیوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے جتنے مرحومین ہیں مولا سب کو شفاعت محمد والے محمد نصیب فرمائے. اور جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں مولا ان سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے. بالاخص ہمارے دو ڈاکٹر ناصر صاحب کے دوست ہیں الیاس صاحب, ملتان میں وہ مریض ہیں, مولا ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے. اور پاکستان میں انتہائی علمی شخصیت, میں ہمیشہ علمی استفادے کے لیے کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں ہمیشہ ان سے رابطہ کرتا ہوں. بہت عالم با عمل, بہت علمی شخصیت سرکار علامہ سید اخلاق حسین شیرازی صاحب, بہت پیاری شخصیت اور علمی شخصیت ہیں. انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, میں دعا کرتا ہوں مولا اس ذکر کے صدقے انہیں شفاء کاملہ. جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں خالق کائنات ان سب کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. جو بھی ہماری شریک دعائیں ہیں مولا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اور جو دوست کسی بھی لحاظ سے مولا کے اس مشن میں تعاون فرماتے ہیں نیاز کی صورت میں کسی خدمت کے حوالے سے, مولا ان کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو نیاز لاتی ہیں کسی صورت میں, دودھ کی صورت میں, شربت کی صورت میں, کسی بھی صورت میں, تو مولا ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں. مولا ان سب کی اس خدمت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس مشکل دور میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے, بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے, بارش زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمیں امام زمانہ کے منتظرین میں اور آپ کے ناصرین میں شمار فرمائے. زبانوں کو مطر فرمائے, مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میں روزانہ کوئی نہ کوئی جملہ تعارف اہل بیت کے حوالے سے کہتا ہوں تاکہ وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. تو کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور نے جہاں اپنی اہل بیت کا تعارف کروایا تو ساتھ لفظ عطرت استعمال کی. اور عطرت وہ ہیں جو حضور ہی کے جسم کا حصہ ہے. تو اس پہ بہت سے دلائل بھی ہیں. حضور نے مختلف مقامات پہ یہ فرمایا بھی ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, جو فرماتے ہیں. اور سرکار امام حسن اور حسین کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ کان الحسین اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس, کہ امام حسن سینے سے لے کے سر اقدس تک اپنے نانا کی مکمل شبیہ تھی. کان الحسین اشبہ برسول اللہ اسفل من ذلک, اور سینہ اقدس سے لے کے پاؤں تک امام حسین نانا کی مکمل شبیہ تھی. یعنی دونوں شہزادے مل کے مکمل شبیہ رسول بن جاتے تھے. حسین منی وانا من الحسین. تو آج یہ ہے تعارف اہل بیت کا, آج کا جملہ یہ ہے کہ جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے کلام میں پیش کیا. وہ فرماتے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، کہ اے نبی کی اہل بیت، حبکم آپ کی محبت فرض ہے، سنت یا مستحب نہیں، فرض ہے. اور یہ کسی مولانا کے کہنے سے فرض نہیں ہے. فی القرآن انزل، اللہ نے آیت مودت کے ذریعے اس کو قرآن میں نازل فرمایا. جی آیت مودت کی روشنی میں آپ کی محبت، آپ کی مودت فرض ہے. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل. اور وہ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم، اے میرے نبی کی اہل بیت، آپ کے زیادہ قصیدے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے زیادہ فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کی عظمت میں تو ایک ہی بات کافی ہے، کیا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو اپنی نماز میں آپ کے اوپر درود نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی. کہ جو اپنی نماز میں آپ کے اوپر درود نہ پڑے اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اور نماز قبول نہ ہوئی تو پھر اور بھی کچھ ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو پھر باقی ساری نماز قبول. اور نماز قبول ہوتی ہے محبت اہل بیت رسول. اچھا آپ کو کہ درود ہے آل نبی پہ، لیکن کچھ لوگ پھر شکم مادر سے یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ دنیا میں جا کے ان ہستیوں کی کسی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی اب آل میں ساری امت شامل ہے. آل کا معنی ہے پیروی کرنے والا. اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو آیات قرآنی سے دلیل دیتے اس بات کی کہ آل کا معنی کیا ہے. لیکن چلے باقی سب چیزوں کو چھوڑو تو جو فرماتے ہیں میری ایک جگہ پہ ایک مولانا صاحب سے اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ آل کون ہے، تو کوئی 2 گھنٹے گفتگو اس سے چلتی رہی. میں جو دلیل دوں وہ بھی آگے سے. اس وقت میں طالب علمی کا زمانہ. پھر آخر میں نے آ کے حدیث صدقہ پیش کی جو تمام سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہیں. 3 حدیثیں ہیں جنہیں حدیث صدقہ کا باب الصدقات میں وہ موجود ہیں. وہ جب میں نے پیش کی تو کہنا جی یہ تو ہے. پھر تو میں نے کہا پھر ایسے ہی 2 گھنٹے دماغ کھواتے رہے. حدیث تھا، حدیث کا تو انکار کر نہیں سکتا تھا. کہتا جی یہ تو ہے. تو میں کہ جب یہ ہے تو پھر کیوں 2 گھنٹے ضائع کیا. تو دوستو ان احادیث سے اب پتہ چلے گا کہ حضور کی آل کون ہے. یہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اب جو روایت ہوتی ہے وہ بھائی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہی پیش کریں. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ اذا اتی بطعام، کہ جب بھی کوئی کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا، سأل عنہ اہذہ صدقۃ ام ہدیۃ، تو حضور لانے والے سے پوچھتے بھائی بتاؤ یہ صدقہ لے کے آیا یا ہدیہ لے کے آیا. ان قیل صدقہ، تو نگا کہا جاتا کہ صدقہ ہے. قال لاصحابہ کلوا، تو حضور اصحاب سے فرماتے ہیں اسے کھاؤ، تمہارا رزق بھیجا اللہ نے. قال لاصحابہ کلوا، حضور اپنے صحابہ سے فرماتے کہ اسے کھاؤ. ولم یاکل، خود نہ کھاتے. وان قیل ہدیۃ، اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے، ضرب بیدہ واکل معہم، تو حضور اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھاتے اور سب کے ساتھ مل کے کھاتے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کھانا ایک ہی گھر سے آتا ہے، اگر صدقہ کہہ دیا جائے آپ پہ حرام، اگر ہدیہ کہہ دیا جائے تو آپ پہ حلال، تو آقا یہ صدقہ کہنے سے اس میں کیا شامل ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ انما الصدقات ہی اوساخ الناس، کہ یہ جو صدقہ ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے. وَإِنَّمَا هِيَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلِآلِ مُحَمَّدٍ، اور یہ محمد اور محمد کی آل کے لیے حلال نہیں ہے. پتہ چل رہا ہے کہ اب آل کون ہے کہ جن پہ صدقہ حرام ہے. اور پھر عملی طور پہ بتا دیا. اب تیسری روایت ہے، اگرچہ ہمارا ذہن اسے تسلیم نہیں کرتا،
لیکن علماء اہل سنت نے لکھ دیا اپنی کتابوں کیا کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور حضور کی گود میں امام حسن مجتبی بھی تشریف فرما تھے، ظاہری طور پہ بچپنا تھا۔ ایک آدمی سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا اور وہ کھجوروں سے رس ٹپکرا تھا، تازہ تازہ کھجوریں، اور وہ لا کے اس نے حضور کے سامنے رکھی کہ حضور آپ نے فرمایا بتاؤ صدقہ یا ہدیہ؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے باغ کا صدقہ نکالا۔ تو حضور نے فرمایا جو سب بیٹھے تھے صحابہ سے کہ کھاؤ، یعنی سب کھانے لگے تو کہتے کہ امام حسن مجتبی نے ہاتھ بڑھا کے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، یعنی ہمارا ذہن تو لیکن نتیجہ تو نکالنا ہے نا جی۔ ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھی، حضور نے فوراً انگشت شہادت شہزادے کے منہ میں داخل فرمائی اور فرمایا کخ کخ، نکالو اسے نکالو اسے، الا تعلم اللہ ناکل صدقہ، تو جانتا نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ بس یہ ہم والا سلسلہ اور ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اہل بیت کی ایک پہچان اور تعارف یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام۔ تو جو فرماتے ہیں بڑی مہربانی، سلامت رہیں۔ چلیں وہ کل کی میری گفتگو ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں دو عقیدے ہیں بھائی، ہے جی۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضور نور ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور بشر ہے۔ اور کل میں نے لفظ بشر پہ تھوڑی سی کوشش کی کہ آپ کہ لفظ بشر کسی شے کی حقیقت کا نام نہیں ہے، یہ ایک ظاہری شکل کا نام ہے۔ تو جس چیز کو وہ شکل دی جائے گی بشریت کی وہ بشر ہوگا۔ تو وہ میں نے قسمیں بھی پیش کی تھی کل، وہ لفظ بشر۔ اچھا اب آگے ماشاءاللہ سنی اور شیعہ بھائی اور بہت سے مسلمان جن کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے۔ جنہوں نے بشر کہا صرف بشر پہ نہیں رکے، انہوں نے کہا صرف بشر نہیں ہم جیسے بشر، اور جنہوں نے نور کہا انہوں نے بھی نور پہ بریک نہیں لگائی۔ وہ کہتے ہیں صرف نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے، نور پر نور ہے۔ تو اب کل میں نے پیش کیا کہ بھائی جو کہتے ہیں بشر ان کے پاس کیا دلیل ہے، تو انہوں نے بطور دلیل وہ آیت پیش کی جس کا آپریشن میں نے کل کیا۔ اور اب جن کے عقیدے میں حضور نور ہے بھائی ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس کے لیے پوری سورہ نور قرآن میں اللہ نے پوری سورہ نور نازل فرمائی۔ تو جو باتیں میرا یہ نہیں ہے، پر جلدی سے گزر جاتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش میں نہیں، آج چاہوں گا مصحف زیادہ پڑھا جائے، دن بھی اب مصحف کی فرما۔ تو سورہ نور میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ ساری آیت کی تفسیر کرو تو گھنٹہ تفسیر میں فرماتے ہیں بات لمبی ہے، بات لمبی ہے، بر مختصر یہ ہے کہ میں وضاحت نہیں کرتا، لیکن کثیر تعداد میں علماء تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازن میں سنی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ واقعہ حاضر تمثیل لنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس آیت میں اللہ نے حسنین کے نانا کے نور کی مثال بیان کی۔ آگے وہ ساری باتیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، انشاءاللہ پھر کبھی جشن پہ آیا تو یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ نور علی نور، کہ یہ صرف نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے۔ تو جو فرماتے ہیں مولوی صرف نور نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے نور علی نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نور حسنین کا نانا، لیکن اس نور کی معرفت میں ہر بندے کو عطا ہی نہیں کرتا، بلکہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہوں اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہوں۔ اور کہ آیت کے اس ٹکڑے کا جو ترجمہ سائم چشتی نے کیا وہ مجھے اور کہیں سے لطف نہیں آیا۔ سائم کہتا ہے ہر ایک کی قسمت کو جگایا نہیں جاتا، ہر ایک کی قسمت کو جگایا نہیں جاتا، اور ابلیس کو یہ نور دکھایا نہیں جاتا۔
فرماتا ہر ایک کی قسمت کو جگایا نہیں جاتا اور ابلیس کو یہ نور دکھایا نہیں جاتا. تو بس دوستو زیادہ دیر نہ کراؤں، آج ذرا تیزی سے مجھے چلنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مجیدہ میں حسنین کے نانا کو، پاک زہرا کے بابا کو نور علی نور فرما کے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ میرا نبی صرف نور ہی نہیں بلکہ نور علی نور ہے، منبع نور ہے، مخزن نور ہے، باطن نور ہے، مرکز نور ہے، محور نور ہے. آدم کی خلقت سے 14,000 سے پہلے یمین عرش میں ہوتا بھی نور ہے، حجاب قدرت میں ہوتا بھی نور ہے، حجاب وحدت میں ہوتا بھی نور ہے، حجاب رفت میں ہوتا بھی نور ہے، حجاب عظمت میں ہوتا بھی نور ہے، حجاب وقار میں ہوتا بھی نور ہے، حجاب صبر میں ہوتا بھی نور ہے، حجاب سکینہ میں ہوتا بھی نور ہے. اور صرف میرا نبی ہی نور نہیں، میرے نبی کا ہر فعل نور ہے، میرے نبی کا اٹھنا نور ہے، بیٹھنا نور ہے، چلنا نور ہے، کھانا نور ہے، پینا نور ہے، سننا نور ہے. اور صرف میرا نبی ہی نور نہیں، میرے نبی کا ہر فعل نور. اور حضرت علامہ صاحب چشتی کی قلم اٹھی، وہ فرماتے ہیں دل نور، نظر نور، صدا نور، دعا نور. دل نور، نظر نور، صدا نور، دعا نور، جان نور، جگر نور، وفا نور، حیا نور، گھر نور، سفر نور، عطا نور، سخا نور، رخ نور، قدم نور، چلن نور، نوا نور. کس کس کو گنا جائے گا الفاظ میں صائم، ہے میرے محمد کی تو ہر ایک ادا نور. ہمارے تو بڑی مہربانی ہے، ساتھ رہیں. اور قبلہ یہ وہ نور ہے جس نے دعویٰ کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق. اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، خدا غری کے رحمت کرے، شہید محراب سرکار علامہ غلام حسین نعیمی صاحب، صبح کی نماز پڑھاتے جنہیں شہید کیا مسجد میں. اور ان کی مشہور کتاب ہے نعیم الابرار. کئی جلدوں میں وہ کتابیں پڑھ کے ہم جیسے کئی خطیب بن گئے اور علامہ بن گئے، بڑی علمی شخصیت. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہم سنی شیعہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا نبی نور ہے یا یہ ہستیاں نور ہیں، اور پھر سینہ پھلاتے ہیں کہ ہم نے نور کہہ کے بڑا کارنامہ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ملا. زیادہ سے زیادہ اچھا اور بڑا لفظ ہمیں ملا ان کی شان میں کہنے کے لیے نور. تو ہم نے کہا جی نور ہے. وہ کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ نور بھی بعد میں بنا، یہ ہستیاں پہلے بنی. نور بعد میں بنا، یہ ہستیاں پہلے بنی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور کا فرمان ہے نا بھائی، متفق علیہ تمام سنی شیعہ بھائیوں کے نزدیک، کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. تو اللہ کی اول مخلوق ہے یہ نور، اس سے پہلے مخلوق ہے ہی نہیں. جس پہ لفظ مخلوق ہے وہ یہ ہستیاں سب سے پہلے. اب جو بھی مخلوق ہوگی جس پہ لفظ مخلوق بولا جائے گا وہ بعد میں ہوگی، یہ پہلے ہوگی. تو اب انہوں نے کہا قرآن پڑھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ هو الذی خلق النور والظلمات، اللہ وہ ہے جس نے نور کو بھی خلق کیا اور ظلمت کو بھی خلق کیا. تو جب نور کو خلق کیا تو نور ہو گیا مخلوق، اور یہ ہیں اول مخلوق. پھر مانو نور بعد میں بنا، یہ ہستیاں پہلے بنی. اور اگر تو ایک اور آیت پیش کر دوں، فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، اللہ نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ دیکھے کہ حسن عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. تو پتہ چلا موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، اور یہ ہیں اول مخلوق. پھر مانو زندگی نہ تھی یہ تھے، موت نہ تھی یہ تھے. تو جب زندگی اور موت کی خلقت سے پہلے یہ موجود ہے، مانو پھر ان کا دنیا میں آنا بھی اور ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی. بات لمبی نہ ہو جائے تو جو فرماتے ہیں، تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اور اس حدیث نور کے راوی تمام علماء اسلام کے نزدیک ایک ہی ہستی ہیں، جن کا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. اور حضرت جابر آپ کے لیے تو محتاج تعارف نہیں ہے، کربلا کے سب سے پہلے زوار. حضرت جابر کا یہ مقام ہے کہ کربلا کے سب سے پہلے زوار ہے حضرت عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ. تو ان سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا. اور بڑی طویل حدیث ہے حضرت جابر سے کہ سالت رسول اللہ عن اول شیء
خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آقا وضاحت فرمایا اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے ہی نبی کا نور تھا جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ حضرت جابر اس کے راوی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد مدینہ کچھ اس طرح سے اجڑا کہ خصوصاً جو اس گھرانے سے محبت رکھنے والے تھے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وارث مدینے میں نہ رہ سکے تو جو ماننے والے تھے تو حضرت جابر بھی ان میں گئے، پھر وہ کربلا میں ملاقات ہوئی اہل بیت سے، پھر قافلہ تو آ گیا لیکن حضرت جابر کافی عرصہ باہر رہے، اور کافی دیر کے بعد مدینے کی یاد آئی کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر مدینے کی گلیاں دیکھ لوں۔ تو ضعیفی کا عالم تھا، اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت جابر، سب سے آخر میں ان کا انتقال ہے۔ تو ضعیف العمر، بڑھاپا، لیکن اہل بیت کی محبت زیارت کی تمنا لیے مدینے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو پتا چوتھے امام تو ہر وقت ہمیں کربلا میں ڈوبے رہتے تھے، تو اکثر مسجد میں دینی تعلیمات دی میرے 5ویں امام کا، تو میرے مولا بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور علم کی برسات ہو رہی تھی، اچانک امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 5ویں امام۔ تو کسی نے پوچھا مولا بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، استفادہ کر رہے تھے، آپ کھڑے کیوں گئے؟ فرمایا میں اپنی نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا کے صحابی حضرت جابر مدینے کے باہر تشریف لا رہے ہیں، حضرت جابر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا کے صحابی آ رہے ہیں حضرت جابر، اور فرمایا اس سے پہلے کہ میرا نانا کا صحابی خود مدینے میں داخل ہو، آؤ مدینے کے باہر جا کے ان کا استقبال کریں۔ یہ ہے عظمت صحابی رسول کہ جس کے استقبال کے لیے امام بھی چل کے مدینے سے باہر جا رہا ہے۔ یہ ہے شان صحابی۔ گئے، بڑے عزت و احترام سے مدینے میں لایا گیا، اور لوگ جناب دوڑے دیوانہ بھر کے رسول اللہ کے صحابی آئے ہیں، اتنا ہجوم ہوا کہ انتظام کرنا پڑا حضرت جابر کی زیارت کا۔ مسجد نبوی میں ایک بلند چبوترا بنایا گیا، اس چبوترے پہ حضرت جابر کو بٹھا دیا گیا کہ آپ بھائی زیارت کرو جتنی کر سکتے ہو، نیچے سے کھڑے ہو۔ تو اب حضرت جابر بیٹھے ہیں، بوڑھے، پلکیں بینائی ختم ہو چکی ہے، لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، عجیب منظر ہے، امام بیٹھے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ کیسے میرے نانا کے صحابی کی زیارت ہوئی۔ ان زیارت کرنے والوں میں 2 بندے آئے، طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی؟ ان زیارت کرنے والوں میں 2 بندے آئے، وہ پہلے امام کی خدمت میں آئے، مولا ہمیں بھی اجازت ہے زیارت کریں آپ نانا کی؟ فرمایا بھی زیارت عام ہے، یہ پابندی نہیں، صاحب آ رہے ہیں، تم نے جو خصوصی اجازت مانگی ہے وہ ذرا اندر والی بات باہر نہ کہ یہ خصوصی پرمیشن لینے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے کہا جی مولا بات واقعاً ایسی ہے کہ باقی لوگوں نے صرف زیارت کی ہے، ہم نے زیارت بھی کرنی ہے اور ان سے 2 سوال بھی کرنے ہیں، کیونکہ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں حضرت جابر، اور آج خوش قسمتی سے وہ آگے، تو ہم کچھ احادیث کی تصدیق ان کی زبان سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اجازت ہے، جاؤ۔ وہ قریب آئے، آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد قال احدہما، ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ اے جابر، اے رسول اللہ کے صحابی، کیا آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے خود سوال کیا تھا کہ آقا سب سے پہلے کس چیز کو خلق کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر وہ تیرے نبی کا نور تھا جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا۔ تو بالکل یہ نبی کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا۔ تو وہ سوال کرنے والے نے کہا کہ اے جابر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ نے نبی کا نور خلق فرمایا تو من ای شین خودے کا، کس شے سے خلق فرمایا؟ من ای شین خودے کا، کس شے سے خلق فرمایا؟ جب یہ سوال کیا تو ایک تو حضرت جابر ویسے انتہائی ضعیف تھے، بندہ بوڑھا ہو جائے طبیعت میں تلخی آ جائے، ایک سوال اتنا مشکل کہ سب سے پہلے جو خلق کیا تو کس شے سے؟ تو حضرت جابر کو غصہ آ گیا، فرمایا بھائی یہ سوال تو نے مجھ سے کیوں کیا؟ میں کہ اس وقت تھا جب نبی کا نور خلق ہوا، میرے سامنے خلق ہوا نبی کا نور، جب میں تھا ہی نہیں وہاں بھائی،
تو میں کیا بتاؤں کہ کس شے سے خلق ہوا؟ بس ہم نے تو سنا حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، تو ہم نے سوال کیا ہی نہیں، بس مان لیا۔ تو بھائی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ سب سے پہلے جو نبی کا نور خلق ہوا تو کس شے سے خلق ہوا۔ ہاں اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو نا تو یہ مجھ سے نہ پوچھو، اشارہ کیا پانچویں امام کی طرف کہ یہ اس سے پوچھو جو نبی کے نور کا حصہ ہے۔ بڑی مہربانی، مجھے موقع دینا بھی کیونکہ مگر دور ہے، میں تھوڑا تیزی سے چلنا چاہتا ہوں، آج ذرا سپیڈ بھی دکھاؤں گا شبینے والا۔ چلو فرماتے ہیں نا جی، میں تو ویسے جان جان کے رک کے چلتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن میں بڑا تیزی سے پڑھنے کا عادی ہوں، اور آج انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں نمونہ پیش کروں گا۔ جی قبلہ فرمایا بھی یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ اس سے پوچھو جو نبی کے نور کا حصہ ہے۔ اس کا اور اس کے نانا کا نور ایک ہے، یہ تھا جب اس کے نانا کا نور خلق ہوا۔ تو یہ کہہ کہ حضرت جابر نے تو جان چھوڑا نہیں، ان بندوں نے حضرت جابر کو چھوڑا اور امام کی خدمت میں ہے کہ مولا آپ کے نانا کا فرمان کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ فرمایا بے شک میرے نانا کا فرمان۔ ان کا مولا پوچھنا یہ چاہتے کہ سب سے پہلے جو خلق ہوا تو من ای شیء کھولے کا، کس شے سے خلق ہوا؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ اول بھی کہہ رہے ہو اور پھر پوچھ رہے ہو کس شے سے خلق ہوا۔ آپ نے اول بھی کہہ رہے ہو، اول بھی کہہ رہے ہو، پھر پوچھ رہے ہو کس شے سے خلق ہوا۔ اللہ کے بندو اگر میرے نانا کا نور کسی شے سے خلق ہوا ہوتا پھر وہ شے اول ہوتی، نور اول نہ ہوتا۔ ظاہر ہے جس شے سے خلق ہوتا وہ شے پہلے ہوتی اور نور بعد میں ہوتا، جبکہ میرے نانا کا تو فرمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق ہوا ہے، لہذا شے بعد میں بنی، میرے نانا کا نور پہلے بنا۔ تو جو فرماتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے تو رکے، تو پھر جناب دوسرا سوال انہوں نے کیا، اچھا جی اگر اب سب سے پہلے خلق ہوا اور شے سے بھی خلق نہیں ہوا تو پھر کیفا کھولے کا، پھر کیسے خلق ہوا؟ امام نے فرمایا من نور اللہ، اللہ کے نور سے خلق ہوا۔ اب جاگنا یہ علم امام ہے، وہ جو ہے من نور اللہ، اللہ کے نور سے خلق ہوا۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا انور جدے کا جزء من نور اللہ، تو کیا پھر آپ کے نانا کا جو نور ہے وہ اللہ کے نور کا جز ہے؟ اور یاد رکھنا ہاں یہ جز نہیں ہے، اگر جز کہا تو پھر لم یلد و لم یولد کی نفی ہو جائے گی۔ توجہ فرماتے ہیں اس نے کہا نور و جدے کا جزء من نور اللہ، کیا آپ کے نانا کا جو نور ہے وہ اللہ کے نور کا جز ہے؟ امام نے فرمایا ذرا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، وہاں دھوپ چمک رہی تھی۔ امام نے فرمایا بتاؤ من عین ھذا الضوء، یہ دھوپ کس سے؟ انہوں نے کہا ھذا من الشمس، یہ سورج سے ہے۔ امام نے فرمایا تم نے جو کہا کہ یہ دھوپ سورج سے ہے، ھذا جزء من الشمس، کیا پھر یہ سورج کا جز ہے؟ تو جو فرمایا ھذا جزء من الشمس، کیا یہ سورج کا جز ہے؟ انہوں نے کہا لا بل ھذا اثر منہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دھوپ سورج سے ہے مگر سورج کا جز نہیں بلکہ سورج کا اثر ہے۔ امام نے فرمایا اپنے سوال کا جواب تم نے خود ہی دے دیا ہے کہ جیسے دھوپ سورج سے ہے مگر سورج کا جز نہیں بلکہ سورج کا اثر ہے، اسی طرح میرے نانا کا نور اللہ کے نور سے ہے مگر اللہ کے نور کا جز نہیں بلکہ اللہ کے نور کا اثر ہے۔ اللہ کا نور کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا علی ولی خدا۔ بڑی مہربانی۔ اور چلے ضمناً آگے وہ سپیڈ پکڑنے سے پہلے یعنی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اور وہ تصحیح بھی ہو جائے، تو جو فرماتی ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اب یہ دور ہے جدید، میں جو پڑھ رہا ہوں یہ نیٹ پہ بھی جا رہا ہے جی، اس کو اور علماء بھی سن رہے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی اکثر سن رہے ہیں، تو وہ پھر بعد میں ہماری لٹریشن بھی ہوتی ہے جی۔
کہ تم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات ہوئی، تم نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ لیکن ایکشن کیا لیں، کسی کو نصیحت کرے تو اس کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دیکھیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں کوشش کرے قرآن پاک کو پڑھنے کی، پڑھنے کی تاکید ہے کہ کوشش کرو بھائی کہ صحیح قرآن پاک آپ پڑھیں، اللہ کا پاک۔ لیکن یاد کرنا سارا قرآن یہ لازم نہیں ہے کہ زبانی یاد کریں، مگر ایک سورت کا یاد کرنا واجب، سورہ حمد کا، سورہ فاتحہ، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے یاد کرنی ہے تاکہ یاد کرتے کرتے چاہے بوڑھے ہو جائیں، یاد کرنی ہے چاہے مرتے دم تک آدھی یاد ہو، لیکن کوشش کیونکہ واجب توجہ فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی ہر بندے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں کہ یہ زبانی یاد کی جائیں، لیکن جب ایک کام سے بندے کا پالا پڑ جائے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر اس کو صحیح سیکھنا واجب ہو جاتا ہے، پھر اس کی زیر زبر ہر چیز کو صحیح کرنا اور سمجھنا اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو جو ہمارے تو یہ بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر کوئی خطبہ پڑھتا ہے تو اس خطبے کی کوشش کرے کہ میں اس کو صحیح کروں، کوئی حدیث کسا کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی کوشش کرے کہ میں، آج تو مشکل ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم دے کے اسے نیٹ میں لگا کے سنیں، اپنے سامنے حدیث کسا رکھیں اور دیکھیں کہ بھائی اس میں یعنی کیا یعنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، 2-3 دفعہ ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا۔ تو جو فرماتے ہیں تو یہ اس میں اللہ اجر دے گا، سیکھنے میں بھی اجر ہے، کوشش کرنے میں بھی اجر ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، بات یہ میرا حق تھا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، بڑی مہربانی، آپ سلامت رہیں۔ اور وہ جو حدیث نور ہے نا جی، وہ ہم تو اکثر اتنا ہی سنتے ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا، لیکن حدیث وہ لمبی ہے، بات صرف اتنی نہیں تھی۔ حضرت جابر نے یہ بھی پوچھا تھا کہ مولا کس چیز کو خلق کیا، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے، پھر یہ بھی عرض کی تھی مولا باقی پھر یہ باقی مخلوق ساری کیسے خلق ہوئی، تو اس کے جواب میں حضور نے طویل حدیث بیان فرمائی۔ تو جو ہے تو حدیث لمبی ہے، بس اب جتنے منٹ باقی ہیں میں وہ حدیث پیش کروں گا اور تیزی سے چلوں گا۔ اب وہ آپ 5 منٹ میں سن لیں، 10 منٹ میں سن لیں، جی چاہے تو گھنٹے میں سن لیں، بات اسی حدیث کے اندر رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی، وہی پیش کروں گا۔ تو اجازت ہے اب میں پیش کروں گا، تیزی سے چلنا ہے بھائی، اور لطف آئے گا حسنین کے نانا کی عظمت کا انشاءاللہ، جو دلوں میں ہستی کی بیدار رکھتے ہیں، ذرا منفرد انداز میں آپ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ ذہنوں کو بیدار رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا، وَحِینَ خَلَقَ، اب آگے چل رہی ہے حدیث میں، وَحِینَ خَلَقَهُ، اور جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، اقامہ فی مقام القرب 12 الف سنہ، تو اللہ نے میرے اس نور کو اپنے قرب کے مقام میں 12,000 سال رکھا۔ کتنے ہزار سال رکھا؟ اور یہ دنیا کا 12,000 سال نہیں، وہ عالم نور کے 12,000 سال، جس کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ کانا مقدارہ 50 الف سنہ، قرآن کی آیت کہ اسے ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ وہ عالم نور کے 12,000 سال اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب کے مقام میں رکھا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اللہ نے میرے اس نور کے 4 حصے کیے۔ اب پہلے جملے پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ آگے سارے روٹین سے آئیں گے نا، آگے میں نے تیزی سے چلنا، رکنا نہیں، بس بریک ختم۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق العرش من قسم، میرے نور کے ایک حصے سے اللہ نے عرش کو خلق کیا۔ ہاں جی، عرش اللہ کا اور خلق میرے نبی کے نور سے ہوتا ہے۔ فخلق العرش من قسم، میرے نور کے ایک حصے سے اللہ نے عرش کو خلق کیا۔ والکرسی من قسم، اور دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو خلق کیا۔ وحملۃ العرش وخزانۃ الکرسی من قسم، اور تیسرے حصے سے اللہ نے عرش اٹھانے والے اور کرسی کی حفاظت کرنے والوں کو پیدا کیا۔ اور جو چوتھا حصہ باقی بچا، اقامہ فی مقام الحب 12 الف سنہ، اس چوتھے حصے کو اللہ نے حب کے مقام میں 12,000 سال رکھا۔
ثم جعلہ اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے. فخلق الجنۃ من قسم، ایک حصے سے اللہ نے جنت کو خلق کیا. ایسے نہیں اس میں اور یہ بات جا کے ہماری ڈیوٹی ہے، مولا نے اپنے فضائل بیان کرنے کی ڈیوٹی ہماری لگائی ہے. تو جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں مولا مدد فرماتے ہیں یہ مولا نے ہمیں اختیار دیا ہوتا ہے کہ جب چاہیں مجمع کو خاموش کروا دیں، جب چاہیں مجمع کو بلا لیں. اب میں یہ تو چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا خاموشی سے سنیں، ورنہ یہ نہیں کہ ابھی نمونہ پیش کر دیتا ہوں کیسے بلاتے ہیں. فرمایا فخلق الجنۃ من قسم، میرے نور کے ایک حصے سے اللہ نے جنت کو خلق کیا. میں کہتا ہوں 15ویں صدی کا کچھو کمے کی شکل والے ملا، تو محمد کو تو نور مانتا نہیں اور وہ جنت تیری کھوپڑی سے نکلتی نہیں جو محمد کے نور سے خلق ہوئی ہے. اور بھئی جب تو نے نبی کو نور نے مانا تو اس جنت سے تیرا کیا تعلق ہے جو نبی کے نور سے خلق ہوئی؟ جنت انہی کے نصیب میں ہے جنہوں نے دنیا میں ان کے نور کے قصیدے پڑھے ہیں. فرمایا فخلق الجنۃ من قسم، میرے نور کے ایک حصے سے اللہ نے جنت کو خلق کیا. واللوح من قسم، اور دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو خلق کیا. والقلم من قسم، اور تیسرے حصے سے اللہ نے قلم کو خلق کیا. اور جو چوتھا حصہ باقی بچا اقامہ فی مقام الرجاء 12,000 سنہ، اس چوتھے حصے کو اللہ نے امید کے مقام میں 12,000 سال رکھا. پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے. فخلق الملائکۃ من قسم، ایک حصے سے اللہ نے تمام فرشتوں کو خلق کیا. والعلم والحلم من قسم، اور دوسرے حصے سے اللہ نے علم اور حلم کو خلق کیا. والعصمت والتوفیق من قسم، اور تیسرے حصے سے اللہ نے عصمت اور توفیق کو خلق کیا. اور جو چوتھا حصہ باقی بچا اقامہ فی مقام الصبر 12,000 سنہ، اس چوتھے حصے کو اللہ نے صبر کے مقام میں 12,000 سال رکھا. پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے. فخلق الشمس من قسم، ایک حصے سے اللہ نے سورج کو خلق کیا. والقمر من قسم، اور دوسرے حصے سے اللہ نے چاند کو خلق کیا. والکواکب من قسم، اور تیسرے حصے سے اللہ نے تمام ستاروں کو خلق کیا. اور جو چوتھا حصہ باقی بچا اقامہ فی مقام الحیاء 12,000 سنہ، اس چوتھے حصے کو اللہ نے حیا کے مقام میں 12,000 سال رکھا. اور قبلہ توجہ فرمانا، حسنین کے نانا فرماتے ہیں کہ اے جابر 12,000 سال مقام حیا میں رکھنے کے بعد ثم نظر اللہ تعالی الیہ، پھر اللہ نے اس نور کی طرف دیکھا. بس امتحان ختم ہے، آگے فضائل کا حصہ. اتنے عرصے کے بعد 12,000 سال مقام حیا میں رکھنے کے بعد اللہ نے اس نور کی طرف دیکھا. کس نے دیکھا جی؟ اللہ نے. اور دوستو یہ تو پرانے ابھی تو دور وہ نہیں رہا، لیکن کچھ وقت پہلے تک یہ سلسلہ تھا کہ اگر کوئی استاد نظر بھر کے شاگرد کو دیکھتا تھا یا مرشد کامل نظر بھر کے مرید کامل کو دیکھتا تھا تو اکثر بڑوں کی ہیبت سے چھوٹوں کو پسینہ آ جایا کرتا تھا. آتا تھا یا نہیں آتا تھا ان کی ہیبت سے؟ تو جو ہستی میرے نبی کی نور کی طرف دیکھ رہی ہے، عام ہستی نہیں، اللہ اکبر، کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے مصطفیٰ کے نور کی طرف دیکھا. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جابر جب اللہ نے میرے نور کی طرف دیکھا تو نگاہ قدرت میں اتنی ہیبت تھی کہ جب اللہ نے میرے نور کی طرف دیکھا تو کیا ہوا؟ فَتَرَشَّحَ ذَلِكَ النُّورَ، نگاہ قدرت کی ہیبت سے میرے نوری جسم کو پسینہ آ گیا. میرے نوری جسم کو پسینہ آ گیا. اور اگر پسینہ زیادہ آ جائے تو پھر قطرے شطرے نیچے بھی گرتے ہیں یا نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جابر نگاہ قدرت کی حیبت سے میری نوری جسم کو پسینہ ذرا زیادہ ہی آ گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وَقَطْرَةٌ مِّنْهُ 100,000 و20,000 و4,000 قطرة من النور، پھر میرے نوری جسم سے نوری پسینے کے 1,24,000 قطرے گرے. اور پھر کیا ہوا؟ فَخَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ رُوحَ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، اللہ نے میرے پسینے کے ہر قطرے سے یا کسی نبی کی روح کو پیدا کیا یا کسی رسول کی روح کو. اللہ نے میرے پسینے کے ہر قطرے سے یا کسی نبی کی روح کو پیدا کیا یا کسی رسول کی روح کو پیدا کیا. میرے نوری جسم سے نوری پسینے کے قطرے گرتے رہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی اور رسول بنتے رہے. اور پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر انبیاء کی ان روحوں نے سانس لیا.
ماشاءاللہ یہاں تو کثیر تعداد میں ڈاکٹر حضرات تشریف لائے ہیں، ہم تو انہیں سے سن کے ہمیں فرماتے ہیں وہ کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے اور خارج کریں جی تو کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے خارج ہوتی ہے، یہی پرانے ہم سنتے آئے۔ تو اتنی طاقت تو عام انسان میں بھی ہے کہ جو ایک چیز اندر جائے تھوڑی دیر بعد اس کی حیات تبدیل ہو جائے۔ یہاں نبی اور رسول سانس لے رہے ہیں بھائی، دیکھنا ہے کہ سانس لیا تو کیا تھا، جب خارج کیا تو کیا بن کے نکلا۔ لہذا جا کے سننا فرمایا ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر انبیاء کی ان روحوں نے سانس لیا، اور پہلی مرتبہ سانس لینے کے بعد جب انہوں نے اپنی سانس کو خارج کیا فخلق اللہ سبحانہ وتعالی من انفاسہم ارواح الانبیاء ارواح الاولیاء والشہداء والصالحین والمطیعین الی یوم القیامہ، اللہ نے نبیوں کی چھوڑی ہوئی سانس سے قیامت تک پیدا ہونے والے غوث کتب ابدال قلندروں کی روحوں کو خلق فرمایا، صالحین کی روحوں کو خلق فرمایا، اطاعت گزاروں کی روحوں کو خلق فرمایا، نیک لوگوں کی روحوں کو خلق فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم خلق اللہ اثنا عشر الف حجابا۔ تھک تو نہیں گئے ہیں، مولا علی کے ریاض کے شہر میں داخل کرنے لگا، لیکن سفر کتنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے علی تک آنے کے لیے۔ دلوں کو بیدار کریں جی قبلہ، ثم خلق اللہ اثنا عشر الف حجابا، پھر اللہ نے 12,000 پردوں کو خلق کیا، وَأَوْضَعَ نُورِي فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ، اور میرے نور کو اللہ نے ہر پردے میں 1000 سال رکھا۔ ہمیں تو موبائل سے میسج نکالنا نہیں آتا، یہ نئی پود جو ہے ماشاءاللہ جو پیداوار ہی نیٹ کے دور میں ہوئے ہیں، تو یہ ذرا گھر کے جا کے کہ 12,000 پردے، ہر پردے میں حضور کا نور 1000 سال رہا، جس کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ ذرا کیلکولیٹ کر کے بتانا کہ کتنے ہزار سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو جو فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ہر پردے میں اللہ نے میرے نور کو 1000 سال رکھا۔ فلما اخرجہ من هذه الحجوب، اور جب 12,000 پردوں میں رہنے کے بعد میرا نور دنیا میں ظاہر ہوا، اضاء نور الارض من الشرق الى الغرب كالسراج في الليل المظلم، تو میرے نور کی چمک سے یہ زمین مشرق سے لے کے مغرب تک ایسے روشن ہو گئی جیسے اندھیری رات میں سورج طلوع ہو جاتا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نور سے روشن ہو گیا، جگمگا اٹھا۔ اور پھر کیا ہوا، ثم خلق اللہ آدم، پھر میری نور کی خلقت کے اربوں سال بعد اللہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا۔ وَأَوْضَعَ نُورِي فِي جَبِينِهِ، اور میرے نور کو اللہ نے سمیٹ کے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا۔ میں پاکستان میں قبلہ ملتان کے علاقے میں ایک محفل میلاد تھی، تو وہاں میلاد پڑھ رہا تھا، تو سنی شیعہ مشترکہ محفل تھی، تو میرے سامنے ایک بزرگ تشریف فرما تھے، باری سر پہ وہ عربیوں والا ڈبیوں والا سرخ ڈبیوں والا رومال تھا، تو وہ ساری گفتگو میری سنتے رہے، اور جب میں نے یہ جملہ کہا نا تو انہوں نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کے وہ سرائکی زبان تھی نا، تو وہ کہنے کہ مولوی صاحب مزہ پہ آندا ہی تہاڈی گفتگو دا، پر اتھاں آ کے تھوڑا تھڑک نہیں بھی گئے، مگر یہاں آ کے آپ تھوڑا سا پٹلی سے اتر نہیں گئے۔ تو جب فرماتے ہیں تو میں نے قبلہ یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ ممبر تسلیم کرنا سکھاتا ہے، ضد کرنا نہیں سکھاتا۔ آپ میرے محترم بزرگ ہیں، فرمائے میں نے کیا جملہ کہا، اگر قابل تسلیم ہوگا میں تسلیم بھی کروں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ تو وہ سرائکی میں کہنے لگے سائیں ہنے تھوڑی دیر پہلے تھے ساری کائنات بھی روشن ہائی نبی دے نور نا۔ آپ نے کہا نا حضور نے فرمایا میرے نور کی چمک سے یہ زمین مشرق سے مغرب تک ایسے روشن ہوگی جیسے اندھیری رات میں۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو ساری کائنات روشن تھی نبی کے نور سے، تے ہون والی اتنا محدود تھی کہ نبی دا نور جڑا آدم دی پیشانی چ لکا کھڑا ہے، اور اب اتنا چھوٹا اور محدود ہو گیا وہ نور جو آدم کی پیشانی میں چھپا ہے۔ تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہ حضور یہی تو کمال ہے اس نور کا، وہ نور چاہے مصطفیٰ کا ہو چاہے علی المرتضیٰ کا۔ کہنے لگے کیا، میں نے کہا سنی شیعہ بھائیہ دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کائنات کے علوم ہے اللہ نے آسمانی کتابوں تورات انجیل زبور میں بیان کیے، اور جو علوم تورات انجیل زبور میں ہے وہ تنہا قرآن میں بیان کیے، اور جو پورے قرآن میں اسے سمیٹ کے اللہ نے سورہ الحمد میں بیان کیا، اور جو سورہ الحمد میں ہے اسے سمیٹ کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اسے سمیٹ کے بائے بسم اللہ میں بیان کیا، جو بائے بسم اللہ میں اسے سمیٹ کے نقطہ بائے بسم اللہ میں رکھ دیا، اور علی ممبر پہ بیٹھ کے سینے میں ہاتھ مار کے فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انا النقطہ تحت الماء، کہ اے لوگوں وہ باغ کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں۔ کیا مانا کہ میں اگر پھیلنے پہ آ جاؤں تورات بن جاتا ہوں، انجیل بن جاتا ہوں، زبور بن جاتا ہوں، قرآن بن جاتا ہوں، اگر سمٹنے پہ آ جاؤں تو بائے بسم اللہ کا نقطہ
کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے. اگر سمٹنے میں آ جائے تو آدم کی پیشانی میں محدود ہے. بڑی مہربانی. تو فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا اور جیسے ہی میرا نور آدم کی پیشانی میں آیا عرش کی مخلوق نے آدم کا طواف شروع کیا. وہ جو پہلے کہتے تھے نا اسے نہ بنا اب وہی طواف کر رہے ہیں. اور جب حضرت آدم نے دیکھا سأل اللہ عن ھذا النور، حضرت آدم سے اس نور کے بارے میں سوال کیا کہ بارے اللہ تو نے میری پیشانی میں کس ہستی کا نور کو رکھا کہ جب سے یہ نور میری پیشانی میں آیا میں عرش والوں کا کعبہ بن گیا. تو فرمایا کہ اے آدم میں نے تیری پیشانی میں اس نور کو رکھا کہ یہ نور نہ ہوتا میں کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا. اور کائنات تو دور کی بات ہے، اگر یہ نور نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا. اگر میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا تو اسی نور کے ساتھ. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ نور پاک پیشانیوں سے، پاک ارحام اور پاک اسلاب سے ہوتا ہوا حتیٰ اوصلہ فی جبین عبد المطلب، میرے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے صلب اور آپ کی پیشانی تک پہنچا. اور مجھے اس منبر کی قسم آگے حدیث کے وہی لفظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں، لیکن لفظ ایسے ہیں کہ جن کی آتی پھر مومن اور منافق کی پہچان ہے. یقین پہ جاتی ہے تو کھیڑا ہو جاتا. بڑی مہربانی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جابر میرے دادا کی پیشانی تک تو یہ نور ایک ہی تھا، لیکن میرے دادا کی پیشانی میں آگے قسم اللہ ذالک النور قسمین، اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. قسمئی فی صلب عبداللہ، ایک حصہ اس نور کا حضرت عبداللہ کی صلب میں پہنچا. قسمئی فی صلب ابو طالب، دوسرا حصہ اس نور کا حضرت ابو طالب کی صلب میں پہنچا. جو نور صلب عبداللہ سے ظاہر ہوا اللہ نے فرمایا کن محمدن، تو محمد بن جا. اور جو نور صلب ابو طالب سے ظاہر ہوا اللہ نے فرمایا کن علیًا، تو علی بن جا. بڑی مہربانی. نور ایک تھا بابا، حصے ہو گئے دو. ایک حصہ بنا محمد، ایک حصہ بنا علی. ایک حصے کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور دوسرے حصے کو اللہ نے امامت اور ولایت عطا فرمائی. ایک حصے سے وعدہ کیا کہ اے محمد تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تیری مہر نہیں لگے گی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں بنے گا. اور دوسرے سے وعدہ کیا کہ علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تیری مہر نہیں لگے گی کائنات میں کوئی ولی نہیں بنے گا. جھوٹا ہے وہ بندہ، کذاب ہے وہ بندہ جو منکر علی بھی ہو اور ولی ہونے کا بھی دعویٰ کرے. ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں کہ علی کا منکر ہو اور پھر ولی ہو جائے. اور یہی تو سوال کیا تھا نا حضرت شاہ شمس تبریز سے کسی نے. تعارف ہے حضرت شاہ شمس تبریز کا، جن کی وجہ سے ابھی تک ملتان میں گرمی زیادہ ہے. جو ہے نا شمس، جن کا نام ہی شمس ہے، طبیعت میں بڑی جلالی تھی سرکار کے. تو جو ہے نا ان سے کسی نے پوچھا بابا جی کئی بندے دنیا میں اعلانیہ طور پہ علی کے منکر ہیں اور ولی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ منکر علی بھی ہو اور ولی بھی ہو؟ تو جو ہے تو جو جواب دیا ہے نا فقیر نے وہ دل ٹھنڈے کر دے گا. ذرا جا کے سنو. اور میں پھر کہوں نا کیا پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ منکر علی بھی ہو اور ولی بھی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا سن، ہر کس کے ندارت سے علی تو کے غلامی قبرستو یہودستو پلیدستو حرامی، کہ جس کے گلے میں علی کی غلامی کا توق نہیں ہے وہ یہودی ہو سکتا ہے، نصرانی ہو سکتا ہے، مجوسی ہو سکتا ہے، پلید ہو سکتا ہے، حرامی ہو سکتا ہے، لیکن ولی نہیں ہو سکتا. باقی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا ہے جس کے گلے میں مولا علی کی غلامی کا توق نہ ہو. تو نور ایک تھا بابا، حصے ہو گئے دو. ایک حصہ بنا محمد، ایک حصہ بنا علی. آپ اٹھائیں نقطۂ عرب کی کتابیں اور دیکھیں دونوں ناموں کا معنی. تو عربی میں محمد اسے کہتے ہیں جہاں حمد کی انتہا. کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس ہستی کو کہتے ہیں محمد. تو بابا کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد.
تو محمد اسے کہتے ہیں جس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی جائے، اور کائنات میں اسے کہتے ہیں جس سے زیادہ کائنات میں کوئی بلند نہ ہو، جو سب سے زیادہ بلند ہو اس ہستی کو کہتے ہیں علی، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس ہستی کو کہتے ہیں محمد۔ تو یہ بھی کسی نے اعتراض کیا کہ قبلہ آپ کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ آپ نے کہا جی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ حمد ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے الحمدللہ سب سے زیادہ حمد میری ہوتی ہے، تو آپ کی بات مانے یا قرآن کی؟ میں نے کہا قبلہ ضد کرنا مسلک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کی حمد کرتا ہے، میرے اللہ کی تعریف کرتا ہے، لیکن جس نبی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ نبی بھی وہ نبی ہے جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے کہ اے حسنین کے نانا، اے زہرا کے بابا، کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، لیکن تو وہ نبی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ ہر وقت تیری تعریف کرتا ہوں، کائنات میری تعریف کرتی ہے، میں اللہ ہر وقت تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو محمد اسے کہتے ہیں جس سے زیادہ کسی کی حمد نہ ہو، علی اسے کہتے ہیں جس سے زیادہ کائنات میں کوئی بلند نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبے میں حضور نے علی کو دوست پہ چڑھا کے بلوائے تھے، تو جو ہے نا یہی بتانے کے لیے کہ علی اسے کہتے ہیں جسے محمد بھی پست نہ کر سکے، اسی لیے فرمایا کہ آپ میرے دوست پہ سوار ہو کے باری عرفان کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ان ہستیوں کی معرفت عطا فرمائے۔ لیکن اکثر دکھ اور افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے دوستو کہ یہ آج جو صفِ عزا بچھا کے آپ رو رہے ہیں، پوری دنیا میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ نہ ہوتا اگر دنیا نے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ دکھ کی بات یہی ہے کہ نبی ہی سمجھ میں نہیں ہے، نبی کی حقیقی معرفت نہیں حاصل کی گئی۔ اگر نبی کی حقیقت سمجھ میں آتی تو پھر اولاد نبی سے یہ سلوک کیا جاتا، پھر کیوں اسی رسول کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازار میں بن پردہ پھرائی جاتی؟ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے اسلام کے۔ دوستو میں اکثر یہی جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ جہاں یہ صفِ عزا بچھائی جاتی ہے تو کچھ ہستیاں دور دور سے تشریف لاتی ہیں، مرد بھی تشریف لاتے ہیں، مستورات بھی تشریف لاتی ہیں، مرد مردوں میں بیٹھتے ہیں، مستورات مستورات میں بیٹھتی ہیں۔ تو آج ہمارا ایمان ہے کہ جس شہزادے کا ہم ذکر کرنے والے ہیں اس شہزادے کی ماں بھی ضرور آگے بیٹھی ہے، پاک بی بی ام فروا شہزادہ قاسم کی ماں، یقیناً ہمارا ایمان ہے بیویوں میں تشریف فرما ہے۔ تو آج ہم نے اس بی بی کی بارگاہ میں ان کے کم سن شہزادے کا پرسہ، ان کے یتیم شہزادے کا پرسہ ہم نے پیش کرنا ہے۔ اور دیکھیں دوستو آج پوری دنیا میں کہیں شہزادے کی سیج نکالی جائے گی، کہیں مہندی شہزادے کی نکالی جائے گی، اور کہیں ویسے زیارت شہزادے کی نکالی جائے گی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا میں کہاں سیج ہو گئی، کربلا میں کہاں جناب مہندی ہوئی؟ تو بھائی کربلا تو سارا یہ سارا سلسلہ ہمارا حسرتوں کا ہے، یہ وہی حسرتیں تو پوری کرتے ہیں ہم جو کربلا میں پوری نہ ہو سکی۔ کوئی ہے دنیا میں ایسی ماں جس کی خواہش نہ ہو کہ میرے بیٹے کے لیے سیج بنے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی ماں جس کی خواہش نہ ہو کہ میرا بیٹا دولہا بنے؟ یہی حسرت تو بی بی کی پوری نہ ہو سکی کربلا میں، اسی حسرت کو پورا کرنے کے لیے ہم کہیں سیج نکالتے کہ بی بی وقت تو تیرے بیٹے کا سیج پہ بیٹھنے کا، امت نے گرم ریت پہ سنا دیا۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ، بس آبادہ کریں ذہنوں کو، جی بھر کے پرسہ دینا ہے پاک بی بی کو جو اتنا دور کا سفر کر کے آئی ہے کہ بی بی تیرے شہزادے کے سیج پہ بیٹھنے کے دن امت نے گرم ریت پہ سلا۔ کوئی غم نہ دیکھے سوائے صاحب، بس عزادارو یہ وہ شہزادہ ہے کہ خطبہ مقاتل میں اس بچے کا سن جو ہے وہ 13 سالہ یہ شہزادہ ہے جی، اور باقی جتنے شہید ہیں کربلا کے تو جو فرماتے ہیں شہزادہ علی اکبر ہے، حضرت شاہ علی اصغر ہے، اور وہ محمد ہیں، وہ یتیم نہ تھے، یعنی
یہ بچہ شہادت سے پہلے یتیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جن بچوں کے والد موجود ہوتے ہیں نا ان کی پرورش میں، اور جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان کی پرورش اور انداز میں کی جاتی ہے۔ تو جو فرماتے ہیں جو یتیم ہوتا ہے نا تو پھر ماں ساری اپنی امیدیں اسی بچے سے وابستہ کر لیتی، جلدی میرا بچہ بڑا ہوگا، جلدی اس کی شادی کروں گی، جلدی میری بہو گھر میں آئے، میرا گھر آباد ہو جائے گا، تو وہ ساری زندگی انہی امیدوں کے سہارے پہ گزار ہیں۔ تو یہ تو قاسم کا یتیم ہے، سرکار قاسم جو ہے تو یہ 13 سال کا شہزادہ ہے، اور یہ شب عاشور کا واقعہ ہے۔ سرکار علامہ حضرت سندھی بھی یہ لکھتے ہیں کہ شہزادہ اپنی ماں سے پوچھ رہا ہے کہ اماں میرے دل میں بڑا شوق شہادت ہے، اماں مجھے شوق ہے کہ میں درجہ شہادت پہ فائز ہوں، اور سنا ہے کہ کل شہادتوں کا دن ہے، تو اماں کیا یہ شہادت میرے حصے میں بھی آئے گی؟ جب بار بار پوچھ رہا تو بیٹا جاؤ چچا کے خیمے میں جاؤ اور چچا سے جا کے یہ سوال کرو، چچا جان کیا کل کہ شہیدوں میں میرا نام بھی موجود ہے؟ تو آزاد اور اب شہزادہ اپنے چچا مولا حسین کے خیمے کی طرف آیا، اور اس وقت میرے مولا حسین اپنے خیمے میں تنہا اس اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہ اچانک میرے مولا نے محسوس کیا جیسے میرے پہلو میں آ کے کوئی بیٹھا۔ اب جو دیکھا تو یہ یتیم بھتیجا ہے قاسم۔ مولا حسین بیٹا رات اس وقت، بیٹا تجھے تو ماں کے خیمے میں ہونا چاہیے تھا، بیٹا قاسم میرے خیمے میں کیوں آئے ہو؟ عرض کی چچا جان میں شوق شہادت دل میں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے۔ آزادہ جب یہ کہا تو میرے مولا نے پیشانی چومی، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ قاسم بیٹا ہاں کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، اور صرف تیرا نہیں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ کل کے شہیدوں میں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ آزاد عرب یہ کہا تو مقتل کی کتابوں میں جملہ ہے کہ شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور ایک جوش سے انگڑائی دی تو بندے کفن ٹوٹے شہزادے کے، اور جوش سے چچا سے سوال کیا کہ چچا جان حل یسرون الی الخیام، کہ آئیے بے حیا ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو کیا یہ بے حیا ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ مولا حسین نے اٹھ کے سینے سے لگایا کہ قاسم تیرے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ جو خیموں تک آ سکے؟ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا شہزادے آج تو اتنا سن کے برداشت نہ کر سکا کہ یہ فوج خیموں تک آ جائے گی، اے کاش شام غریباں دیکھتا مولا آپ کے یاز کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بس عزادارو عاشور کا دن طلوع ہوا اور قربانیاں ہونے لگیں، اور میں نے یہ پڑھا کہ یہ شہزادہ 9 مرتبہ آیا مولا حسین کی بارگاہ میں کہ مجھے موت کی اجازت دی جائے، لیکن مولا رو کے یہی فرماتے کہ قاسم مجھے تو ابھی اپنے بھائی حسن کی موت نہیں بھولی، ابھی تک میں اپنے بھائی حسن کی موت نہیں بھولا، دوسرے حسن کو کیسے اپنے ہاتھوں سے موت کی طرف بھیجا؟ امام نے اجازت دی، بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ ہاتھوں کو چومتے تھے، پاؤں پہ گر کے پاؤں کو چومتے تھے، التجائیں کہ مولا مجھے اجازت نہ ملی۔ آئے ماں کے خیمے میں پریشانی کی عالم، اماں چچا موت کی اجازت نہیں دے رہے۔ جب ماں نے بیٹے کی بے قراری دیکھی تو کہا کہ قاسم بیٹا تجھے یاد ہے کہ جب تیرے بابا کا آخری وقت تھا، تیرا 3 سال کا سن تھا، تو تیرے بابا نے تیرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ قاسم جب زندگی میں کبھی مشکل ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تیری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو بیٹا اس سے بڑی مشکل اور کیا ہے؟ تو جو بات جیسے ہی ماں نے یاد دلایا تو فوری طور پہ شہزادے نے بازو سے تعویذ کھولا۔ آزادارو جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس تعویذ میں 2 جملے تھے،
ایک میں قاسم کے نام وصیت تھی اور ایک میں مولا حسین کے نام وصیت تھی۔ قاسم کے نام یہ وصیت تھی کہ بیٹا کربلا میں جب میرا بھائی حسین تنہا رہ جائے تو اپنی جان قربان کر دینا نانا کے دین۔ اور دوسرے جملے میں حسین سے کہ بھیا حسین کربلا میں تو نہیں ہوگا، میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی کو قبول کر۔ آزادارو بس جب یہ تعویذ کھول کے پڑا تو بی بی نے کہا آؤ اب چلتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیسے تمہیں اجازت نہیں ملتی۔ شہزادے کو لے کے جب بی بی چلی اور مولا حسین نے دور سے بھاوت کو آتے ہوئے دیکھا، تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ عباس جلدی کرو اب قاسم کا کمر بند۔ بس آزادارو شہزادے کو پہنایا گیا لباس، اور مقتل کے یہ لفظ ہے کہ البسا ثیابا کمثل الکفن، کہ ایسا لباس شہزادہ قاسم کو پہنایا گیا جو کفن سے مشابہ، یعنی دوسرے معنوں میں سمجھے کہ کفن پہنایا گیا، شہزادے کو ایسا لباس پہنا دیا گیا۔ اور آزادارو اس کے ہم مقتل کی کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے، علماء میں اختلاف موجود ہے، لیکن لا تعداد کتابوں میں نے خود پڑھا یہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ عبد الحسین موسوی نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں ایک باقاعدہ باب باندھا ہے العروس، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ الگ خیمہ لگایا گیا کیونکہ بھائی حسن کی وصیت تھی کہ آپ کی فلاں بیٹی کو میں اپنے اس بیٹے سے منسوب کرتا ہوں۔ تو اس وقت سیج تو نہیں لگی، مہندی کا سلسلہ تو نہیں ہوا، لیکن عقد کی روایات موجود ہیں کتب مقاتل کے اندر ہیں۔ لیکن آزادارو جیسے شہزادہ خیمے میں گیا تو باہر سے حل من مبارز کی آواز آئی، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ تو شہزادے نے دلہن سے کہا کہ کیا آج کی ملاقات کو وہ قیامت کی ملاقات پہ نہ چھوڑ دیں؟ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، کہاں پہچانوں گی کیسے؟ شہزادے نے گریبان چاک کیا کہ جو دولہا بھی بنا ہو اور گریبان چاک ہو اس نشانی سے مجھے پہچانا۔ شہزادارو مولا سوائے اسلام کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے، اتنا چھوٹا تھا شہزادہ کہ گود میں اٹھا کے شہزادے کو گھوڑے کی زین پہ سوار کروایا گیا، اور شہزادے کے جو قدم تھے وہ رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے، اور مقصد میں ہے کہ رکابوں کو چھوٹا کیا گیا تاکہ شہزادے کے پاؤں رکابوں میں جم سکے۔ اور بس آزادارو اس کے بعد شہزادہ گیا میدان میں حملہ کیا، 35 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور ان 35 میں وہ ارزق شامی جس کا ابھی شاہ صاحب نے مرثیہ میں ذکر کیا، تو پہلے اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا، 4 واصل جہنم کو، اور پھر ارزق شامی جو ہزاروں پہلوانوں کے برابر گنا جاتا تھا اسے بھی واصل جہنم کیا۔ اور کتنے پیارے جملے مرثیے میں سمیٹ دیے شاہ صاحب نے کہ جب شہزادہ ارزق شامی کو واصل جہنم کرنے میں مصروف تھا، پیچھے سے ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا، وار ایسا تھا آزادارو کہ شہزادہ گھوڑے کی زین پہ نہ رہ سکا۔ اور آزادارو یہ جملہ سننا، جتنے کربلا کے شہید ہیں خصوصاً یہ کم سے انہوں نے گرتے ہوئے مولا حسین کو آواز دی، کسی نے کہا یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ یہ واحد شہزادہ ہے کسی نے چچا کو نہیں پکارا، جب گرنے لگا کہا یا اماں ہو ادرکنی، اماں میری مدد کو اپنی ماں کا نام لے کے پکارا، اماں میری مدد کو آؤ۔ بس آزادارو جیسے میرے مولا حسین نے قاسم کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، میرے مولا عقاب کی طرح فوجی اشکیا پہ آپ تھپتے ہیں، جنگ کی فوجوں کو ہٹایا۔ لیکن آزادارو مقدر کی بات تھی کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے دائیں کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں کے مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرقی دوڑے، اور اس شہزادے کا لاشا گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال ہو گیا۔ شہزادے کے جسم کے ٹکڑے گھوڑے کو سموں میں اٹک رہے تھے، ایک کالے برقع والی بیوی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ آئے میرا حسن کا قاسم، آئے میرا حسن کا قاسم۔ بس آزادارو جب میرے مولا آئے تو یہاں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ جب حسین آئے تو قاسم نظر نہ آیا، کیونکہ جب تک زین میں تھا قاسم تھا، اور جب زین سے اترا تو تقسیم ہو گیا، لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حسین آئے لاشا نظر نہ آیا۔
آواز دی آئینہ قاسم، قاسم تو کہاں ہے؟ آواز نہ آئی۔ پھر آواز دی قاسم تو کہاں ہے؟ آواز نہ آئی۔ پھر کہا قاسم امام وقت پکار رہا ہے، مجھے بتا تو کہاں ہے؟ جب کہا نا امام وقت پکار ہے، مختلف جگہ سے آواز یہ چچا میں یہاں، چچا میں یہاں، چچا میں یہاں۔ بس آزاد اور میرے مولا حسین نے آبا اتار کے زمین پہ بٹھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنے شروع کیے میرے مولا حسین نے، اور جب کچھ ٹکڑے اٹھا کے واپس آئے تو دیکھا کہ پہلے سے کچھ ٹکڑے ابا پہ رکھے ہوئے، دائیں بائیں دیکھا کوئی ٹکڑے اکٹھے کرنے والا نظر رہا ہے، کہا کون ہے اس مشکل وقت میں مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ ابا میں تیرا بھائی حسن ہوں، اپنی بیٹے کے لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لیے بس آزاد جو لاش کے ٹکڑے ملے میرے مولا حسین نے وہ چادر پہ جمع کیے، اس چادر کو ایک گٹھڑی بنائی اور میرے مولا حسین گٹھڑی میں قاسم کا لاشا لے کے خیموں کی طرف چلے، آزاد اور ادھر حسین خیموں کی طرف چلے، ادھر فوج اشقیاء میں خوشی کے طبل بجنے لگے، باجے بجنے لگے، بیویاں کہنے لگی فرما آؤ میرے خیمہ میں تیرے بیٹے کا لاشا آ رہا ہے، لاشا۔ قبلہ حضرت حسن زیدی یہ فرمایا کرتے تھے، جناب فرما کہنے لگی نہیں 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 لاشا نہ کہو، وہ دیکھو دیکھو باجے والوں کی صدا زیر قناعت آتی ہے، ارے کیسا لاشا، میرے بیٹے کی برات آ رہی ہے، میرے قاسم کی برات آ رہی ہے، میرے قاسم کی برات آ رہی ہے۔ بس آزاد اور قاسم کا لاشا خیموں میں پہنچا، میرے مولا حسین نے گنجے شہیدہ میں اکبر کے پہلو میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھے، حسین درمیان میں بیٹھے، ایک ہاتھ اکبر کے زخمی سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، آسمان کی طرف منہ کیا، بارے رہا حسین غریب ہو گیا، انا میرا اکبر رہا، انا میرا قاسم رہا، مات میں حسین۔